جی آپ کا ابھی جواب نہیں آیا. جی شازیہ مری صاحبہ. شکریہ چیئرمین صاحب. دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اس کرسی پہ بیٹھ کر کہ سوالات کے جواب ملنے چاہیے، اور مجھے بھی دکھ ہوا کہ جواب نہ ہونے پر ایک آنریبل ممبر کے اوپر غلط الزام لگا کہ انہوں نے تضحیک آمیز زبان استعمال کی، جو کہ غلط ہے. ٹھیک. دوسری بات، میرا سوال نمبر 3 ہے. سوال نمبر 3 جو ہے سر، وہ میں نے پچھلے سیشن میں پوچھا تھا اور مجھے اسی کرسی نے یہ رولنگ دی تھی کہ اگلے سیشن میں اس کا جواب آئے گا، چونکہ منسٹر صاحب تیار نہیں تھے، ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو اگر آج بھی اس سیشن میں جواب نہیں ہے، بہت سادہ سوال تھا کہ جی جو آپ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ریفنڈ کرتے ہیں پیسے اور اس پہ ٹیکس لیے جاتے ہیں، کیا وہ ٹیکس ریفنڈ ہوتے ہیں؟ منسٹر صاحب نے کہا ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ اس کا جواب اگلے سیشن میں دے سکتا ہوں، مہلت دی جائے. اب اس سیشن میں یہ سوال آیا اور جواب نہیں آیا، لکھ دیا گیا ڈیفرڈ. تو سر میں یہ کہنا، کوئی ایسا مشکل میں نے سوال نہیں کیا. میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ جو ٹیکس کے نام پر کہتے ہیں اتنا اکٹھا ہوا اور یہاں کہتے ہیں وہ ریفنڈ بھی ہوا اور نہیں ہوا، تو مجھے صرف یہ بتا دیں آیا وہ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے واپس؟ محترمہ مسرت رفیق صاحبہ ناٹ پریزنٹ. جی جی پریزنٹ. جی کوشچن نمبر. جی کوشچن نمبر 4. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریٹ. جی جی سپلیمنٹری پلیز. جی میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی بجلی کا بل 100 یونٹ سے کم ہوتا ہے اس پر کوئی سر چارج نہیں لگاتا اور بجلی کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، مگر یہاں 100 یونٹ سے کم بل والوں کو بھی ہزاروں کا بل آتا ہے. کیا یہاں کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ دوسرا یہ کیا اسپیسیفک آپ سوال کر دینا. جی میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے کوشچن کا ڈی جو ہے جواب وہ نہیں، اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. وہ ذرا وزیر موصوف اس پہ روشنی فرمائیں گے؟ جی منسٹر فار انرجی. جی انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جو پروسیجر ہے ٹیرف ڈٹرمنیشن کا وہ کیا ہے کمرشل کنزیومرز کے لیے، انڈسٹریل اور ڈومیسٹک کے لیے. تو وہ طریقہ کار جو ہے وہ انیکشن میں لگا دیا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کراس سبسڈیز کی مد میں، ٹیرف ڈفرینشل سبسڈیز کی مد میں جہاں سے حکومت بجلی خرید رہی ہوتی ہے جن بجلی گھروں سے، ان کا ریٹرن آن ایکوٹی، ان کا کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی مد میں ان کو کیلکولیٹ کر کے نیپرا جو ہے وہ یہ ٹیرف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کرتی ہے. تو وہ پورا طریقہ کار جو ہے، جو فارمولاز ہیں وہ ساتھ انیکشن میں لگا دیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو اگر وہ بتا دیں کہ اس فارمولے کی کون سی شک سے وہ مطمئن نہیں ہے تو میں وضاحت کر دوں گا. جی اورنگزیب کھچی صاحب. جی سپلیمنٹری. جی جی نصیبہ چنا صاحبہ. جی ون مور. شکریہ. جی میری سپلیمنٹری یہ ہے کہ ابھی جو بجلی کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں اسی پہ بات کروں گی کہ بلوں کے حساب سے جو بل آ رہے ہیں دن بدن بل بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ڈیڈکشن الگ سی لگ رہی ہے. یہاں ہمارا منسٹر صاحب بیٹھا ہے، میں اس سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے جو وہاں پر سندھ کے اندر خاص طور پہ ہمارے وہاں رتو ڈیرے میں جو SDO لگا ہوا ہے وقار سنگو، میں نے CO صاحب سے کہا کہ آپ ان سے بات کریں، 12 گھنٹے بجلی بند ہے یہاں شہر میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ SDO صاحب سے پلیز آپ اگر سوال کر دیں. پلیز جسٹ 1 منٹ. سوال پلیز. جی تو وہاں پر CO صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ادھر یہ سیف اللہ ابڑو صاحب نے یہ SDO رکھوایا ہے کہ مجھے رتو ڈیروں میں رکھو تاکہ پیپلز پارٹی والوں کو ہم پیپل پارٹی والوں سے حساب لے لیں. تو میں نے خود CO صاحب سوال. جی سوال اگر نہیں، یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کم سے کم لوگوں کو کوئی سہولت تو ملنی چاہیے. 12 گھنٹے بجلی بند، بل الگ سے، ڈیڈکشن الگ سے. آپ بتائیں اتنی مہنگائی کے دور میں لوگ کہاں جائیں؟ میں منسٹر صاحب سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کے سینیٹر صاحب، آپ کے منسٹر صاحب اپنے مرضی سے افسر رکھوائیں گے تو آپ بتائیں لوگوں کا کیا گناہ ہے، کیوں ان کو سزا مل رہی ہے؟ آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسپیسیفک سوال کریں گے تو آپ کو اس کا
جواب بھی ملے گا. اگر آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے تو پھر وہ سوال تو ادھر ہی رہ جاتا ہے. جی منسٹر فار انرجی جی. ان کی کمپلین نوٹ کر لی ہے جی, ان کی جو انہوں نے کمپلین کی ہے وہ نوٹ کر لی اور اس کا انشاءاللہ تعالی وی ول انویسٹیگیٹ. جی نیکسٹ کوشچن جی محترمہ شاہین ناز سیف اللہ صاحب. جی کوشچن نمبر جی. کوشچن نمبر ہے جی 5. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ جی. جی سپلیمنٹری پلیز. اس میں جتنے بھی انہوں نے مجھے سوالات دیے ہیں اس میں سے زیادہ تر اسپیکر صاحب میں مطمئن نہیں ہوں. میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کمیٹی میں چلے جائے اور اس میں جتنے بھی ہمارے کویسچن ہیں جس سے ہمیں سیٹسفیکشن مجھے نہیں ہوئی, اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ سوال کریں جی. سوال تو میرا یہی تھا نا کہ کیا وزیر برائے توانائی پیٹرولیم بیان فرمائیں گے کہ آیا یہ امر واقعہ ہے کہ سرکاری خریداری کا نصاب تھی اور PPRA کے قواعد و ضوابط. جی سپلیمنٹری آپ سوال کریں نا. سپلیمنٹری پلیز. سوال تو میرا بڑا سمپل ہے نا بھائی اسپیکر صاحب کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں کہ جو سوال اگر مجھے دے سکتے ہیں تو بے شک اس کا جواب مجھے دے دے. اگر ان میں سے کچھ نہ کچھ, چونکہ میرے کافی ان سے جی منسٹر فار انرجی مانگا ہے. ان کا سوال جو ہے وہ یہی تھا کہ یہ جو سارے ضلعی ادارے ہیں منسٹری آف انرجی کے, یہ پیپرا رولز فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. تو وہ یہی لکھا گیا ہے کہ یہ پیپرا رولز جہاں جہاں اپلائی ہوتے ہیں ان اداروں میں وہ فالو کر رہے ہیں. ادروائز جو دوسرے ادارے ہیں وہ جہاں پہ ان کے سروس رولز اپلائی ہوتے ہیں وہ اس کے تحت ان کو فالو کر رہے ہیں. جی محسن داور صاحب ون مور سپلیمنٹری جی. چیئرمین صاحب ریلیٹڈ ہی ہے, یہ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ایک پروجیکٹ ہے ہرنائی شاہراگا میں. تو ان کے ملازمین چند دن پہلے آئے تو انہوں نے ریکویسٹ, اگر اس سے متعلقہ ہے متعلقہ یہ کول پروجیکٹ ہے تو اس کی امپلائیز کی یہ شکایت ہے کہ ان کو ریگولرائز نہیں کیا جا رہا اور کافی عرصے سے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو اگر منسٹر صاحب کے ساتھ آج اس سلسلے میں ڈیٹیل ہے تو ذرا شیئر کرنا, اور اس پر پھر الگ سے ایک سیپریٹ کوشچن بھی میں جمع کرا چکا ہوں. جی منسٹر فار انرجی جی. یہ تو سوال پیپرا سے ریلیٹڈ ہے. پیپرا رولز یہ PMDC کے کوئی ملازمین کی ریگولرائزیشن کا سوال ریز کر رہے ہیں. جی داور صاحب آپ بیٹھ جائیں, منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں میرے خیال میں. جی داور. یہ شاہراگا کے پروجیکٹ پہ میں آپ منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. تھینک یو جی. جی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جی کوشچن نمبر جی. ناٹ پریزنٹ جی. بہت شکریہ. پریزنٹ جی. پریزنٹ جی پریزنٹ. بہت جی کوشچن نمبر جی. بہت شکریہ. کوشچن نمبر 8 جی. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ جی. سپلیمنٹری پلیز جی. منسٹر صاحب نے جی جواب دیا ہے اور اس میں ان کی توجہ جو آخری پیراگراف ہے ان کے جواب کا اس کی طرف مبذول کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ گیزٹڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں جس کے اندر اگر اوور بلنگ یا ڈیو ڈیٹ سے آگے ایڈجسٹمنٹ کی جائے تو وہ آٹومیٹکلی فردر مہینہ جو آ رہا ہوتا ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. تو جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس گیزٹڈ ہالیڈیز کا کیلنڈر موجود نہیں ہوتا؟ بلنگ ڈپارٹمنٹ اس کو جو ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے وہ ابھی تک کتنا اماؤنٹ ہے جو ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور کتنے وہ کنزیومرز ہیں اور کن کن ڈسکوز میں یہ سچویشن ہے. اور ایک اور بات کہ یہاں تو ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر مہینہ جو ہے ہر گھنٹہ جو ہے وہ بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. تو کیا جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اورنگزیب صاحب اگر اسپیسیفک سوال کر دیں جی میں تینوں اسپیسیفک سوال کیے جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا پہلے تو کہ کیا گیزٹڈ ہالیڈیز کے اندر ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ پہلے ہی کیوں نہیں کر لی جاتی کیونکہ گیزٹڈ ہالیڈیز اناؤنسڈ ہوتی ہیں. دوسرا یہ سوال ہے کہ جو اماؤنٹ ایڈجسٹڈ ہے وہ کس ریٹ کے اوپر ہوتا ہے؟ کیا وہ پچھلے مہینے کے ریٹ پر ہوتا ہے کہ جس مہینے ریٹ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ آج عوام کا مسئلہ ہر مہینہ ان کو بجٹ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہر سیکنڈ بڑھ رہی ہے. تو یہ بھی منسٹر صاحب بتا دیں. اور آخر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گی اور منسٹر صاحب کو بھی کہوں گی کہ اگر وہ جو ایڈجسٹمنٹ کنزیومر کا جو معاملہ ہے بلنگ کا وہ اگر گورنمنٹ ایشورنس کمیٹی کو بھیج دیا جائے تاکہ اس کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ ہو کہ کتنی ایڈجسٹمنٹ ہوئی, کون سے مہینے میں ہوئی, کس مہینے سے ریلیٹڈ ہوئی, اور برائے مہربانی جو ڈسکوز کے بل کلیکشن ہے ان کا اماؤنٹ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے وہ بھی بتا دیں. جی منسٹر فار انرجی جی.
جی یہ جولائی اور اگست میں معاملہ اٹھا تھا کہ عاشورہ کی اور عید کی ہالیڈیز کی وجہ سے جو چند بلز تھے ان کے اندر یہ کمپلین موصول ہوئی تھی کہ یہ لیٹ ریڈنگ ہوئی ہے. لیٹ ریڈنگ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چند یونٹ ہوتے ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج نہیں مل رہا ہوتا. جو 0 to 200 یونٹس پہ اگر لیٹ سپوز کم بل ہے تو وہ جب زیادہ یونٹ کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں ایک یا دو دن کے, تو اس کے اوپر وہ ان کو 0 to 200 والا جو ایڈوانٹیج ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. وہ ٹیرف سلیب جو ہے صرف ان چند یونٹس کے لیے بڑھ جاتا ہے, باقی بل جو ہے وہ ایز اٹ از ہی رہتا ہے, کیونکہ جو پہلے یونٹس ہیں وہ پچھلے لوور ٹیرف سلیبس پہ ہی بلڈ ہوتے ہیں. یہ خود ہی ہم نے نوٹس لیتے ہوئے اس کے اوپر میرے احکامات کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی, اور کوئی بہت زیادہ کوانٹٹی جو تھی وہ فائنڈ نہیں کی گئی تھی جہاں پہ یہ ارریگولیرٹی پائی گئی ہو, اور ان کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ ان کو وہ ایڈجسٹ کریں ان کے فیوچر کنزمپشن بلز کے اندر. فیوچر کنزمپشن بلز میں جب وہ ایڈجسٹ ہوئیں گے تو وہ جتنی بھی رقم اگر کوئی کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ جو ٹیرف سلیبس کے اندر سے ان کو ایڈوانٹیج چند یونٹس کے اوپر ایکسٹرا ان کو بلنگ ہوئی, وہ ان کو واپس ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. وہ تقریباً تمام رقم جو ہے وہ پھر واپس کر دی جائے گی. دوسری انہوں نے جو بات کی کہ بل کیوں بڑھ رہے ہیں, تو وہ اس کا جواب بھی انہیں کو دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے تو کوئی بجلی گھروں سے سودا نہیں کیا جب سے ہم آئے ہیں. سچ یہ سارے پچھلی حکومت کے کیے ہوئے سودے تھے جن کی بنیاد پہ کیپیسٹی پیمنٹس 150 ارب سے 2013 میں بڑھ کے آج 800 ارب کی ہو چکی ہیں, اور یہ بڑھ کے تقریباً 3000 ارب تک چلی جائیں گی چند سال میں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوا کوئی سودا نہیں ہے, یہ تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے کیے ہوئے سودے ہیں. جی نفیسہ شاہ صاحبہ جی, ون مور سپلیمنٹری پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. میں ایک خبر کا پہلے تو حوالہ دوں گی, اس سے ریلیٹڈ سوال ہے, لیکن پہلے یہ جو بجلی کی مد میں بلوں کی مد میں ہر قسم کا ٹیکس چارج کیا جاتا ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کیا جاتا ہے, سرکولر ڈیٹ جن کا آپ نے پرومس کیا تھا کہ وہ ختم کریں گے وہ تگنا ہو گیا ہے, اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ کرتے ہیں, حتیٰ کہ پی ٹی وی کے اوپر بھی آپ جو چارجز ہیں وہ فیول اس میں الیکٹریسٹی بلز میں دیتے ہیں. لیکن اب حیرت یہ ہے کہ حال ہی میں آپ نے 2.5 روپے مختلف اوقات پر 2.5 روپے پر یونٹ بجلی کے ٹیرفز انکریز کیے ہیں. اب وہ آج کا جو آپ کا انکریز کیا گیا ٹیرف ہے وہ آپ سپٹمبر کے بل کا ایڈجسٹمنٹ آج کے بل میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں, وچ مینز یو آر ڈوئنگ ریٹروسپیکٹو ایڈجسٹمنٹ. 34 بلین روپیز آج کی خبر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, 34 بلین روپیز آپ کنزیومر سے بٹور رہے ہیں بائی ریٹروسپیکٹو ایڈجسٹمنٹ. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ تو دھندہ خوری ہے. منسٹر فار انرجی جی جی یہ میں واضح کر دوں کہ یہ وہی انصاف ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا, اور اس کو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے. نیپرا ایک ٹیرف جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے, اور ہمارے کیونکہ اکثر جو پاور پلانٹس ہیں وہ امپورٹڈ فیولز پہ چلتے ہیں. امپورٹڈ فیولز میں 3 اقسام آتی ہیں. پہلی آتی ہے کول, دوسری آتی ہے LNG, اور تیسری آتی ہے فرنس آئل. اگر نیپرا کے کیے ہوئے ٹیرف ڈٹرمنیشن سے امپورٹڈ پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو امپورٹڈ فیول جو امپورٹ ہو رہا ہے اس کی قیمت زیادہ بڑھ جائے, تو پھر اگلے جو مہینے آتے ہیں اس میں وہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ 1 ماہ کے لیے آتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے. جہاں تک سرکولر ڈیٹ کا انہوں نے سوال پوچھا تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. ہے تو وہ کیپیسٹی رائزنگ کیپیسٹی پیمنٹس آر مور دین 80% ریسپانسبل فار دیٹ, لیکن جب ہم آئے تھے تو سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی جو تعداد تھی وہ 450 ارب سالانہ تھی, حالانکہ اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس بھی صرف 400 ارب سالانہ کے حساب سے تھیں. آج ہم مسلم لیگ نون کے کیے ہوئے سودوں پہ 800 ارب روپے سالانہ کی کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کی کا جو اضافہ ہے وہ 450 ارب روپے سالانہ سے کم ہو کے پچھلے سال 130 ارب روپے سالانہ پہ کم ہو کے آ چکا ہے. شیر اکبر خان صاحب جی. تھینک یو. کوشچن آور کے بعد آپ کو ٹائم دیں گے. میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ میرا منسٹر صاحب سے سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ میرے حلقے میں ضلع بنیر وسیع و عریض علاقہ ہے. سوال کر لیں. سوال کر رہا ہوں جی, اور تقریباً 12-13 قومی